اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عترتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان راہوں پر ہم سب کو استقامت اور خلوص کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ قافیہ کا اگلا سبق جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ان مقامات کا تعین ہے جہاں جہاں پر فاعل اور مفعول جمع ہو جائیں تو فاعل کی تقدیم واجب ہوتی ہے، وجوبی طور پر فاعل کو مقدم قرار دیا جاتا ہے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ، اور جب منتفی ہو جائے اعراب، فیہما ان دونوں میں، لفظاً لفظی طور پر، والقرینۃ اور قرینہ بھی نہ پایا جائے۔ عبارت کی تشریح سماعت فرمائیں۔ وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ، اور جب اعراب منتفی ہو، اعراب معدوم ہو، یعنی اعراب سامنے نہ ہو، اعراب موجود نہ ہو، منتفی ہو، معدوم ہو، فیہما ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ فاعل اور مفعول میں، لفظاً لفظی طور پر یعنی ظاہری طور پر، والقرینۃ اور قرینہ بھی نہ پایا جائے۔ اچھا ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا وجب تقدیمہ، تو فاعل کی مفعول پر تقدیم واجب ہوگی۔ اچھا اس کی جو مثالیں ہیں ان سے ہم بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے مثال، ضرب موسیٰ عیسیٰ۔ اب ضرب فعل ہے، اس کا معنی ہے مارا۔ اب موسیٰ اور عیسیٰ دونوں ایک جیسے اسماء ہیں۔ اب پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا یا عیسیٰ نے موسیٰ کو مارا، عیسیٰ فاعل ہے یا مفعول ہے، موسیٰ فاعل ہے یا مفعول ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، ان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں وہ لوگ جو اپنے یا اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، ان پیغمبروں کی محبت میں یہ ان کے نوکروں کی اسماء گرامی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غلام ہیں، یہ یعنی پیغمبروں کے غلام ہیں، یہ وہ پیغمبر نہیں ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں کہ موسیٰ جو ہے وہ بھی اس میں مکسور ہے اور عیسیٰ بھی اس میں مکسور ہے، ان کا ظاہری اعراب ظاہر ہو بھی نہیں سکتا اور ہے بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں مشکل یہ پیش آ رہی ہے جب عبارت لکھنے والا لکھتا ہے یا پڑھنے والا پڑھتا ہے یا بولنے والا عربی بولتا ہے یا سننے والا سن کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ تعین کیسے کرے کہ یہاں پر موسیٰ فاعل ہے یا عیسیٰ فاعل ہے، موسیٰ مفعول ہے یا عیسیٰ مفعول ہے؟ تو علامہ ابن حاجب نے نحو کی روشنی میں اس مسئلے کو حل فرما دیا، کہا کہ دیکھیں یہاں پر اعراب بھی منتفی ہے اور قرینہ بھی کوئی بھی نہیں پایا جا رہا، تو اب یہاں پر قاعدہ کلیہ یا قانون یہ لاگو ہوگا کہ ضرب فعل ہوگا اور اس سے متصل دونوں اسماء میں جو پہلا ہوگا وہ فاعل قرار دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کیا قرار دیا جائے گا؟ فاعل قرار دیا جائے گا۔ یہ دیکھیں واجبہ تقدیم ہو تو فاعل کو مقدم قرار دیا جائے گا، فاعل کی تقدیم یہاں پہ واجب ہوگی تو فاعل اول ہی سمجھا جائے گا۔ ترجمہ ہوگا ضرب موسیٰ عیسیٰ، مارا موسیٰ نے عیسیٰ کو۔
مثال نمبر 2، ضربہ زید خالد۔ اب یہاں پر ظاہری طور پہ اعراب موجود نہیں ہے، ظاہر ہے موجود ہو سکتے ہیں لیکن موجود نہیں ہیں۔ موجود ہو سکتے ہیں کیسے؟ اگر کسی نے کسی کو خط لکھا اور اس کے اندر اس نے اعراب نہیں لکھے تو لکھے جا سکتے تھے لیکن اعراب لگائے نہیں ہیں۔ کیوں کہ بعض اوقات استاد اپنے شاگردوں کو امتحان میں ڈالنے کے لیے اور آزمانے کے لیے، ان کی لیاقت کو پرکھنے کے لیے اعراب نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے، یہاں پر اعراب نہیں ڈلے ہوئے، یہ ایک صورت ہے۔ اگر تو اعراب نہیں ڈلے ہوئے، ٹھیک ہے، اور پتہ بھی نہیں ہے واقعے کا، کوئی جھگڑا ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، صرف جملہ لکھا ہوا ہے اور آپ نے حل کرنا ہے، اور اعراب موجود ہو سکتے ہیں لیکن موجود نہیں ہیں، لکھا ہوا ضربہ زید خالد، تو یہاں پر بھی چونکہ نہ قرینہ پایا جا رہا ہے نہ اعراب ظاہری طور پہ موجود ہیں، لفظوں میں موجود لکھے ہوئے نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے، لکھے ہو سکتے ہیں، ظاہر ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی ضربہ زید خالدن ہوگا۔ اگر قرینہ موجود ہوتا تو خالدن کے بعد الف ہوتا، الف بھی موجود نہیں ہے، تو علامہ ابن حاجب کے قانون نحو کے مطابق، اس کتاب کے مطابق یہاں پر بھی زید مقدم فاعل ہوگا، پہلے والے کو فاعل وجوباً قرار دیں گے، دوسرے والے کو مفعول قرار دیں گے۔ ترجمہ ہوگا ضربہ زید خالدن، مارا زید نے خالد کو۔ تیسری جگہ، تیسری مثال، ضربہ زید، اب دو بندے ہیں، دونوں کے ایک ہی جیسے نام ہیں، ایک ہی جیسے نام ہیں دونوں کے، ایک کا نام بھی زید ہے دوسرے کا نام بھی زید ہے، تو اب قرینہ بھی نہیں پایا جا رہا، کون سا زید جو ہے وہ مفعول ہے اور کون سا زید جو ہے وہ فاعل ہے؟ تو علامہ ابن حاجب کے قانون کے مطابق واجب تقدیمہ ہے، لیکن قرینہ نہیں پایا جا رہا، تو ہم پہلے والے زید کو فاعل قرار دیں گے اور دوسرے والے کو مفعول قرار دیں گے۔ ترجمہ ہوگا ضربہ زید زیدن، مارا زید نے زید کو، اور سمجھا جائے گا کہ پہلے والے زید نے دوسرے والے زید کو مارا ہے۔ والقرینہ، تو اور قرینہ، بھئی قرینہ کیا ہوتا ہے؟ اہل لغت نے قرینہ کا مفہوم لکھا ہے، کلمات کی آپس میں مناسبت اور موزونیت کے اعتبار سے کسی کلمے کا فاعل یا مفعول ہونا یا کوئی دوسرا کلمہ ہونا خود بخود ہی سمجھ آ جائے تو اسے قرینہ کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں، عربی کی مثال ہے اکل کمثرى عیسیٰ۔ اب کمثرى جو ہے اس کی جو پروننسیشن ہے، ادائیگی ہے، وہ عرب لوگ کمثرى بھی پڑھتے ہیں، کم مصرع بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسے کمثرى پڑھیں گے۔ اکل کمثرى عیسیٰ، کمثرى جو ہے یہ اسم ہے اور یہ اسم مکسور ہے، اور عیسیٰ بھی اسم مکسور ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں اسم مکسور ہیں اور دونوں کے اعراب موجود نہیں ہے، اعراب منتفی ہے، تو لیکن یہاں پر قرینہ پایا جا رہا ہے۔ قرینہ کیا پایا جا رہا ہے جی؟ کمثرى جو ہے یہ ناشپاتی جو کہ پھل ہے اس کا نام ہے، اور عیسیٰ ایک بندے کا نام ہے۔ ترجمہ یوں ٹھیک ہوگا اکل کمثرى عیسیٰ، کھایا عیسیٰ نے ناشپاتی کو۔ تو اس قرینہ کی بنیاد پر ہم نے عیسیٰ کو فاعل اور کمثرى کو مفعول قرار دیا۔ دوسری مثال جس میں قرینہ پایا جا رہا ہے، ضربت عیسیٰ طوبیٰ۔ اب یہ دیکھیں جہاں پر فعل جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوا ہے، عیسیٰ مذکر ہے اور طوبیٰ جو ہے وہ مؤنث نام استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ دونوں ایک جیسے نام ہیں، دونوں اسماء مکسورہ ہیں، عیسیٰ بھی اسماء مکسورہ میں سے اس میں مکسور ہے اور طوبیٰ بھی اس میں مکسور ہے۔ تو اب یہاں پہ قرینہ پایا جا رہا ہے وہ یہ کہ چونکہ طوبیٰ مؤنث ہے تو جو فعل ہے یہ بھی مؤنث کا استعمال ہوا ہے، تو مؤنث کی مناسبت سے طوبیٰ کو فاعل قرار دیں گے، کیونکہ ضاربیت کا جو تعلق ہے وہ مؤنث کے ساتھ ہے نہ کہ مذکر کے ساتھ،
اور مضروبیت کا یہاں پہ تعلق مذکر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو ہم ترجمہ کریں گے ضربت یا ضربت عیسیٰ طوبہ، طوبہ نے عیسیٰ کو مارا۔ تو جو قرینہ ہے اس اعتبار سے ان دونوں میں سے دوسرے کو ہم فاعل قرار دیں گے اور پہلے کو مفعول قرار دیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری اور مثالیں کتابوں میں موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کا سبق آپ کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں شیئر ہو، آپ کو سمجھ آئے۔ آپ مدرس ہیں تب بھی، آپ متعلم ہیں تب بھی۔ آئیے اب کچھ سوالات لکھ لیجیے آج کے سبق کے حوالے سے۔ یہ سوالات آپ نے ڈھونڈ کر لکھنے، اس لیے کہ آپ پہلا درجہ پڑھ چکے ہیں، دوسرا پڑھ چکے ہیں، تیسرا پڑھ چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اتنی کتابیں پیچھے پڑھی ہیں، نحو میر آپ پڑھ چکے ہیں، ہدایت النحو کئی بچے پڑھ چکے ہیں، تو اب آپ قافیہ پڑھ رہے ہیں، تو اب جو سوال دیے جا رہے ہیں وہ آپ کی دہرائی ہے، وہ آپ کا اجرا ہے، وہ آپ کی ریپیٹنگ ہے، وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے جو سوالات ہیں روزانہ آپ لکھیں کاپیوں پر اور انہیں دہرائیں، کوئی وجہ نہیں کہ آپ نحو میں بہت آگے نہ جا سکیں۔ سوال نمبر 1 ہے جی کہ اس میں مکسور کی تعریف کریں اور آج کے سبق میں دی گئی مثالوں کے علاوہ 3 مثالیں مزید مختلف کتب سے یا قرآن حکیم سے ڈھونڈ کر تحریر فرمائیں۔ سوال نمبر 2، قرینہ کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ آج کا جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں آپ نے فاعل کی تقدیم کے حوالے سے کیا کچھ سیکھا؟ ساری بات قلم بند کریں، سارا علم قلم بند کریں۔ اللہ تعالیٰ علم کی راہوں پر ہم سب کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔